बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों और अजीज़ बहनों, मैं हूं यूसुफ मलिक और आप देख रहे हैं दावत जन्नत का रास्ता। दोस्तों, दो चीज़ें हैं दावत में, दो चीज़ें हैं। एक तो खुद अमल करना और दूसरे उस अमल की दावत देना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दोनों चीज़ों में या तो अफराद कर देते हैं या तफरीद कर देते हैं। अफराद का मतलब यह होता है कि ज़्यादती कर देना, और तफरीद का मतलब यह होता है कि बेहद कमी कर देना। कि एक शख्स दूसरों की फ़िक्र में इतना ज़्यादा मुब्तला है कि लोग कैसे अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, कैसे जो है मस्जिदों में जाने वाले बन जाएं, कैसे अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले बन जाएं, इतना ज़्यादा लगा है, इतना ज़्यादा फ़िक्रों में मुब्तला है दूसरों की कि अपने अमल छोड़ बैठा है। और एक शख्स वो है कि जो अपनी फ़िक्र में तो खूब लगा हुआ है कि इतना ज़्यादा फ़िक्र कर रहा है अपनी कि तस्बीहात भी हो रही हैं, नवाफिल भी हो रहे हैं, और सारी नफली नमाजें भी हो रही हैं, और जितने भी इनफरादी अमाल हैं, बहुत सारे जितनी भी नफली इबादत हैं खूब जम के कर रहा है। लेकिन दूसरों की तरफ से एकदम गाफिल है, अपने भाइयों की तरफ से गाफिल है। तो ये है अफराद और तफरीद। हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, तो इसकी खासियत क्या है कि सारी उम्मतों से पहले, सबसे बाद में आई है उम्मत मुहम्मदिया, लेकिन जाएगी सबसे पहले दाखिल होगी जन्नत में। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इसमें सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या खासियत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ जो फरमाया है अपने पाक कलाम में कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तुम्हें दूसरों की नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया है। उसकी वजह क्या बता दी? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही वजह ही बता रहे हैं, तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, क्योंकि तुम अच्छे काम का हुक्म करते हो और बुरे काम से रोकते हो। दो चीज़ें हैं, व तुमिनूना बिल्लाह, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो सबसे ख़ास बात इसमें क्या है कि अच्छे काम का हुक्म, बुरे काम से रोकना। ये दावत जो है, इस दावत की खासियत की ही वजह से इस उम्मत मुहम्मदिया को तमाम उम्मतों पे फ़ौक़ियत दी गई है। इस उम्मत मुहम्मदिया को जो दूसरी उम्मतों पे फ़ौक़ियत दी गई है, वो क्यों? इस दावत की मेहनत की वजह से। बनी इसराइल में एक कौम थी, एक कबीला था। उन लोगों की शरंगेजियाँ और गुनाह इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन पर अज़ाब नाजिल करना पड़ा। उनके बीच नबी आते थे और समझा बुझा के चले जाते थे, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि उनकी गुमराहियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि हद से तजावुज़ कर गए वो लोग। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील, इनकी बस्ती को उठाकर पलट दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, उस बस्ती में एक शख्स ऐसा भी रहता है कि जिसने पलक झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं की, पलक झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं की। अब ये इनफरादी अमाल के एतबार से कितनी अजीम बात है कि आदमी जवानी से लेके और आखिरत तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करे, और वो भी पलक झपकने के बराबर भी ना करे। क्या ये कोई आम बात है? क्या ये कोई छोटी मोटी बात है? दोस्तों, ये बहुत अहम बात है, बहुत ज़्यादा अहम बात है। ये कोई शख्स सरे बलोगत पहुंचा और उसने कभी कोई गुनाह पलक झपकने के बराबर किया ही नहीं। अब वो इनफरादी अमाल के एतबार से अपनी मुंतहा को पहुंचे हुए थे, इतना बड़ा बुजुर्ग। उसके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन, उस शख्स ने पलक झपकने के बराबर भी
آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ مگر اللہ رب العالمین کیا جواب دے رہے ہیں کہ جبرائیل اسی شخص سے شروعات کرو عذاب کی، پوری بستی کو اٹھا کے اسی پہ پٹک دو۔ آخر کیوں؟ وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ ہمارے بندے اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے رہے، گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے، اور اس کے کانوں پہ جوں نہیں رنگی، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ کیا یہی اس سے سکھا کے بھیجا گیا تھا؟ کیا یہی اس کی وحدت تھی؟ یہی اس کی عبادت تھی؟ یہی اس کی بندگی تھی؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عذاب جو شروع کیا تو اسی شخص سے شروعات ہوئی۔ اب دوستو اندازہ لگائیں کہ اپنی عبادت کو کر لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اپنی عبادت کر لے، بہت بڑی بات ہے کہ دنیا سے تھوڑا سا فراغت زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے یہ بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے کہ دو شخص نماز پڑھ کے نکلے، ایک شخص نماز پڑھ کے نکلا، اب اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا جا رہا ہے، الحمدللہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کر لیا، ہم نے اللہ کا حکم پورا کر لیا، وہ بڑا خوش جا رہا ہے۔ اور ایک شخص جب نماز پڑھ کے نکل رہا ہے مسجد سے تو اس کے دل میں ایک رنج ہے، ایک ملال ہے، ایک کڑھن ہے کہ ہائے ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کر لیا، ہمارے ان بھائیوں نے بھی پورا کر لیا جو چند ایک تھے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکا، باہر کوئی اپنی دروازے پہ بیٹھا، کوئی مسجد کے دروازے پہ بیٹھا، کوئی اپنے کاروبار میں مصروف، کوئی ملازمت میں مصروف، وہ لوگ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر سکے۔ کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ اب دو لوگ ہیں، دونوں نماز پڑھ کے نکلے ہیں، لیکن ان دونوں کی فکریں جدا جدا ہیں۔ ایک خوش ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم ادا کیا، اور دوسرا اس بات پہ فکر مند ہے کہ ہمارے بھائیوں نے اللہ کے حکم، ابھی بہت سارے بھائیوں نے اللہ کے حکم کو ادا نہیں کیا۔ تو ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین اور آسمان، ایک تو حالانکہ دونوں اللہ کا حکم پورا کر کے جا رہے ہیں، لیکن فکروں کی وجہ سے کہ ایک کی فکر اور ایک کا شکر، تو شکر وہ جو کر رہا ہے وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اور یہ جو فکر کر رہا ہے یہ پوری قوم کی فکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص کہیں زیادہ پسند ہے جو دوسروں کی فکریں کرتا ہے۔ تو دوستو ہمیں افراط اور تفریط ان دو چیزوں سے بچنا ہے کہ اتنا زیادہ لگ جانا دوسروں کی فکر میں، اتنا زیادہ لگ جانا کہ اپنے اعمال کو چھوڑ دے، اپنے اعمال کو چھوڑ کے دوسروں کی فکروں میں بس لگے ہوئے ہیں، کیسے بھی لوگ نکل جائیں، کیسے بھی لوگ جو ہے نکل جائیں اللہ کے راستے میں، کیسے بھی جو ہے اللہ کے گھروں میں آنے والے بن جائیں، لیکن اپنی کوئی فکر نہیں کہ اپنے اعمال بھی چھوٹ رہے ہیں، اپنی نمازیں بھی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت بھی چھوٹ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تسبیحات بھی چھوٹ رہی ہیں، اپنی تہجد بھی چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے افراط ہے، اور تفریط یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کرنا بند کر دو اور اپنے آپ سے بس اپنے میں سمٹ کے رہ جاؤ کہ ہمارا الحمدللہ ہم تو اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں، ہم تو نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو دوستو ان دونوں باتوں میں افراط و تفریط کے بجائے عدل سے کام لینا ہے کہ اپنی بھی فکر کرنا ہے اور امت کی بھی فکر کرنا ہے، خود بھی جمے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی جمانا ہے۔ جب دوسروں کی جمانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جما دیں گے اپنے اعمال پہ، ہمیں اپنے اعمال پہ جما دیں گے۔ تو دوسروں کی فکر اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو دوستو افراط و تفریط کا معاملہ ہے یہ بہت ہی نقصان دہ معاملہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو بھی پورا کرنا ہے اور دوسروں کی فکریں بھی کرنا ہے، دوسروں کی فکروں بھی کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی پورا کرنا ہے۔ جب تک دوستو ہم اس میں توازن برقرار نہیں رکھیں گے تب تک ہماری دعوت کی محنت وہ رنگ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے، وہ ہمارے اندر وہ خصوصیت، وہ صفات اور وہ قابلیت یا قبولیت نہیں آئے گی اور وہ حکمت نہیں آئے گی جو آنا چاہیے۔ تو اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھی حق میں دعا کریں اور آپ سب بھی اس کی کوشش کریں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی
ہمیں افراط و تفریط سے بچا کے عدل کے ساتھ دعوت کی محنت میں کرنے والا بنا دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارا دوسرا چینل بھی ہے مکمل دین، اس مکمل دین چینل کو بھی جو مسائل کے اعتبار سے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔